الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ داؤد ابراہیم ہے لاہور سے۔ ان کا سوال ہے کہ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس خوبصورت حکم کی تعمیل میں نے درود شریف تو پڑھنا شروع کر دیا، کیا سلموا تسلیما کے اور بھی تقاضے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم جو ہے وہ ہے درود شریف پڑھنے کا۔ ٹھیک ہے۔ درود مشتق ہے درہ یدر سے، ٹھیک ہے۔ اس کا منبع ہے درہ یدر، اس کا مطلب ہے جاری رہنے والی چیز، جس میں انقطاع نہ آتا ہو، مسلسل چلنے والی چیز۔ بالکل ٹھیک۔ تو درود کا مطلب ہے کہ آپ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد زندہ رکھیں، آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں صحیح کہ رحمت نازل فرما، اور سلام اپنا پیش کرتے رہیں۔ درود ہوتا ہے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ان پہ ایک درجات بلند فرما رہے، جو اللہ کریم فرماتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کا درود بھیجنا بھی ایسا ہی جیسے ہم دعا کرتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کریم کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ عملاً رحمت ہر لمحہ برساتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو درود کا معنی ہے کہ ایسا عمل جس میں انقطاع نہ آیا، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھتے رہا کیجئے، سلام پیش کیجئے۔ بڑا احترام ہے انسان مسلمان کے لیے، بہت بڑا مقام ہے کہ وہ براہ راست بارگاہ رسالت میں اپنا سلام عرض کرے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے تقاضے اس کے ساتھ آئیں گے، اس حکم میں نہیں ہے۔ صحیح۔ جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو باوضو بھی رہنا پڑے گا، جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو حلال کھانا پڑے گا، جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا، جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو ہر حکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازمی ہو جائے گا۔ تو یہ پوری انسانی معاشرے کی زندگی کی اصلاح کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری اس کے بارے علماء حق فرماتے ہیں کہ درود شریف ایسی دعا ہے جو پہلے سے قبول شدہ ہے، یعنی ہر وقت رحمت الہی برس رہی ہے۔ تو آپ کوئی دعا بھی مانگتے ہیں تو اس کے پہلے بھی درود شریف پڑھیں اور اس کے آخر بھی، تو اللہ کریم جس نے پہلی بات بھی مان لی آخری بھی مان لی، اس کی رحمت سے بعید ہے کہ درمیان کی بات چھوڑ دے، وہ آپ کی درمیان والی بھی مان لے گا، یعنی قبولیت کی امید رکھیں۔ تو اس حکم میں تو حکم درود شریف پڑھنے کا ہے، لیکن جب آپ درود پڑھیں گے تو پھر اس کے تقاضے پوری زندگی کو اس میں، اور پھر اس کی برکات میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی درود شریف کثرت سے پڑھتا رہے تو اس کی زندگی واقعی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں خوبصورت اور مثبت تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ارمغان علی کراچی سے، ان کا اسی سے ریلیٹڈ ان کا سوال ہے، کیا درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرتا ہے؟ یقیناً الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد درود شریف کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو دنیا اور آخرت کے ہر کام کے لیے کفایت کرتی ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی آپ درود شریف پڑھتے رہیں تو دنیاوی چیزوں ساری کے لیے بھی دعا کا قائم مقام ہے، اور آخرت کے لیے بھی سبحان اللہ، دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ پھر آپ جب درود اور سلام پڑھتے ہیں تو آپ روحانی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر حاضر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ فزیکلی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی، کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ روحانی طور پر، قلبی طور پر بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے، آپ ذہنی طور پر، قلبی طور پر اس فکر میں ہوتے ہیں، تو پھر اس کے آداب، پھر وہ زندگی ان میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور قدرتی دلوں کو نرم کرتا ہے، گناہوں سے بچانے کا سبب بنتا ہے، نیکیوں کو قبول کرنے کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بیماری میں شفا ہے، اور شفا میں، صحت میں نیکی کرنے کی توفیق ہے، یعنی ہر بھلائی ہے اس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، یہ جو لوگ وظیفوں کے رسیاں ہیں اور مختلف وظیفے پوچھتے ہیں، ہر کام کے لیے سب سے اچھا وظیفہ درود شریف۔ درود شریف ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال سمینہ عوان ہے ضلع چکوال سے، یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے پوچھ لو اہل ذکر سے، لیکن ترجمہ کیا جاتا ہے پوچھ لو ان سے جو جانتے ہیں۔ کائنڈلی اس کی وضاحت کیجیے۔ گزارش یہ ہے کہ عربی میں نے اپنے کئی پروگراموں میں آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو معنی کا تعین ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو ذکر کے معنی تعلیم بھی ہے، ذکر کے معنی جاننا بھی ہے، ذکر کے معنی نصیحت بھی ہے، ذکر کے معنی اللہ کی یاد بھی ہے، ذکر کا معنی قرآن مجید بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذکر جہاں جملے میں آیت کریمہ میں آئے گا اس کے اعتبار سے اس کے معنی مقرر کیے جائیں۔ تو یہاں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جاننے والوں سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ نہیں جانتے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہاں ذکر کے معنی جاننے والوں کے اس میں آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو انہیں اس سے دھوکہ لگ رہا ہوگا کہ ذکر کا معنی تو اللہ اللہ یا اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد بھی ہے، نصیحت بھی ہے، علم بھی ہے، یہ سارے معنی ہیں۔ تو جہاں استعمال ہوگا آیہ کریمہ میں تو اس کے مطابق ترجمہ، تو اس آیہ کریمہ میں اس کا ترجمہ اہل علم یا جاننے والے ہی بنتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل کیونکہ مقابلے میں اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ پوچھ لو، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ولایت خان پشاور سے، ہم جس شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اسے مرشد کہتے ہیں، کیا کسی اور استاد کو بھی مرشد کہا جا سکتا ہے؟ یار یہ مرشد کوئی شرعی عہدہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ گانے بجانے والے، گانے سکھانے والوں کو بھی مرشد کہہ لیتے ہیں، جی، اور کہتے ہیں کہتے ہیں مرشد جی کیا حال ہے؟ جگہ جگہ ہے۔ تو مرشد کا معنی یہ ہے جس سے عقیدت ہو اور اس کی اقتداء کی جائے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی شعبے کے اندر، کسی بھی شعبے کے اندر۔ ویسے تو استاد کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ٹیچر کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، لیکن اگر ساتھ صرف سیکھنا نہ ہو، عقیدت بھی آ جائے تو مرشد ہو گیا۔ بالکل ٹھیک، تو یہ کوئی شرعی عہدہ نہیں ہے کہ کوئی خاص لوگوں کے ماتھے پہ اللہ نے لکھ دیا کہ یہ مرشد ہے اور وہ مرشد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس سے بھی آپ کو کچھ مل رہا ہے، مل رہا ہے، بعض لوگوں کا مرشد شیطان بھی ہے، جی ہاں، اس سے بھی ان کو مل رہا ہے، بہت کچھ وہ اس سے بھی لوگ اس سے لے استفادہ رہے کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمر فاروق میاں والی سے ان کا سوال ہے کہ میرے ایک استاد خاتم الانبیاء کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا، یعنی آپ مہر لگانے والے ہیں۔ براہ کرم خاتم الانبیاء کا اصل مفہوم بتا دیجیے۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ پہنچانا جس طرح وحی سے حضور تک پہنچے، یہ منصب نبوت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر قرآن کریم کے ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے یہ متعین کرنا بھی منصب نبوت ہے۔ ٹھیک ہے،
قرآن کا کوئی وہ ترجمہ جو آدمی اپنے طبیعت سے یا اپنے زور سے یا لغت کے زور سے یا صرف و نحو کے زور سے کرے وہ قابل قبول نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ قرآن کریم کا وہی ترجمہ قابل قبول ہے جو حضور نے فرمایا، صحابہ نے سنا، پھر آپ کے سامنے عمل کیا، آپ نے قبول فرمایا۔ ٹھیک۔ تو خاتم کا یہ معنی قادیانی حضرات نے کیا ہے۔ اچھا، مہر یہ لگانے سب سے والا۔ پہلے قادیانی نے ٹھیک ہے۔ خاتم، چونکہ مور کو بھی خاتم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مور لگانے والا بنا دیا۔ لیکن جو ترجمہ حضور نے کیا وہ یہ ہے کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ واضح واضح، پیغام۔ یعنی حدیث شریف میں، ساری حدیث کی سیاق کی کتابوں میں موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر ایک اور حدیث، بے شمار حدیثیں اس موضوع پہ، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر کو اللہ نبوت دیتا۔ اور حدیث ہے ایک، اس کا معنی ہے حضور نے فرمایا کہ یہ جو نبوت کی عمارت ہے یہ بڑی خوبصورت اور دنیا کی سب سے بہترین عمارت ہے، اور کوئی اس کو دیکھنے سیر کرنے آتا اور اس کے گرد گھومتا تو ایک اینٹ کی جگہ خالی پاتا۔ صحیح۔ اور وہ کہتا کہ وہ بڑی خوبصورت عمارت ہے لیکن یہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو فرمایا انا تلک اللبنہ، تو وہ اینٹ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب میں سبحان مبعوث اللہ۔ ہوا تو سبحان نبوت اللہ۔ کا محل مکمل ہو گیا۔ مکمل ہو گیا، تو بالکل ٹھیک۔ خاتم کا معنی تکمیل نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بالکل معنی ٹھیک۔ وہ مقبول ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور 14 صدیوں میں کسی نے یہ معنی نہیں کیا، یہ آ کر قادیانی حضرات نے اس کو تبدیل یہ کیا۔ معنی پہنایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو علامہ اقبال مرحوم کے بھائی قادیانی ہو گئے تھے، اور وہ قادیانی ہی مرے ہیں، اور علامہ کے بھتیجے اب بھی قادیانی ہیں، ان کی جو اولاد باقی ہے وہ بھی قادیانی۔ تو علامہ مرحوم کو بھی اس پہ جستجو ہوئی کہ یہ کیا ہے، ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے، عقیدہ اسلامی کیا ہے۔ تو ان کا تعلق علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھا، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھا۔ تو یہ سوال انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا کہ اگر نئی نبوت مان لی جائے تو کیا قباحت ہے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت چھوٹا سا جملہ فرمایا۔ علامہ بھی فلسفے کے ظاہر ہے۔ ڈاکٹر تھے، تو وہی یہ صحیح۔ علماء حق جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ فلسفی، انسانی فلسفی کون سمجھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا پھر حضور کی خصوصیت ختم ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ جو خصوصیت ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نبیوں کے امام ہیں، سردار ہیں، انبیاء ہیں، اب آپ کے بعد کوئی، وہ ختم ہو جائے۔ وہ جیسے ہم نبی ہیں، آپ بھی آئے، اس کے بعد بھی آتے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس ایک جملے پر علامہ سٹن ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو خاتم کا یہ معنی قادیانی کی ایجاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ 14 صدیوں میں کسی نے یہ معنی نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک۔ بلکہ حضور کے زمانے میں بھی جھوٹے نبی ہوئے، اور حضور کے بعد صحابہ کے سب سے جہاد کیا گیا، قتل کیے گئے، کسی سے دلیل نہیں مانگی گئی کہ اگر تم نبی ہو تو کیا دلیل، فرمایا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہماری سبحان حنفی اللہ، فقہ میں سبحان تو اللہ۔ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے جو اس سے دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ اپنی اکبر۔ نبوت کی، اس کا اللہ مطلب ہے اکبر۔ کہ وہ ختم نبوت کا قائل نہیں، اگر دلیل دے تو وہ اسے نبی مان لے گا، یہ بھی کفر یہ بھی کفر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس پہ کوئی گنجائش ہے ہی گنجائش نہیں ہے ہی۔ کسی بھی قسم کی۔ یہ حضور کا مقام عالی ہے کہ عالی۔ نبوت کی تکمیل ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے عزیز، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے واپس آگے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 0333495521، اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ ابھی یہ جو سوال ہمارا چل رہا ہے اس پہ واپس آ کے مزید بات کریں گے، ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔